السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سیریل وائز پروگرام کر رہے ہیں، اور آج اس کا 193 سیریل ہے۔ 193 ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت کی جو آپ نے اپنی امت کی تربیت فرمائی کہ امت کو قیامت تک کس انداز میں سوسائٹی میں زندگی گزارنا چاہیے، اور اس کا مین مقصد کہ ایسی تربیت کی جائے کہ سوسائٹی امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارے۔ اس پر ہم کافی باتیں کر چکے ہیں۔ آج بھی ہم اس میں سے دو باتوں کی طرف ہم آپ کو اور اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف اگر ایسی ٹاپک پر ہم بات کریں تو عربی زبان میں 16 جلدوں میں کتاب لکھی ہوئی ہے۔ جس ٹاپک پر ہم چل رہے ہیں، اگر اسی پر ہم مسلسل بات کرنا چاہیں تو 2 سال بھی ناکافی ہے، سمجھے نہیں؟ اور ہم اس میں سے اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو آج ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت میں اس بات کی طرف بھی زور دیا کہ لوگوں معاملے میں حلم اختیار کرو، بردباری اختیار کرو۔ حلم اور بردباری جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی طاقت رکھنے کے باوجود معاملے میں نرم رہے، طاقت رکھنے کے باوجود معاملے میں کیا رہے؟ نرمی اختیار کرے۔ اسی کا نام حلم ہے۔ یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ پروردگار عالم کی یہ صفت سب سے زیادہ، غور سے سنیے گا اس بات کو، اور یہ جو بات کہنے جا رہا ہوں یہ آپ کے کئی سوالوں کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو یہ صفت ہے، کہیں کہتا ہے کہ غفور حلیم، کہیں کہتا ہے کہ علیم حلیم، کہیں کہتا ہے غنی حلیم، یہ اللہ کی جو صفت ہے بردباری کی، وہ سب سے زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے رزق کے معاملے میں۔ یعنی وہ جو بندوں کو رزق دیتا ہے یا اپنی مخلوق کو رزق دیتا ہے، اس کا کرائیٹیریا یہ نہیں ہے کہ یہ اچھا ہوگا تو رزق دیں گے، یہ برا ہوگا تو نہیں دیں گے۔ اس نے اس معاملے میں سب سے زیادہ، اس رزق کے معاملے میں اپنے آپ کو حلیم بتایا کہ میں حلیم ہوں۔ بچہ امی کو ڈانٹا ہوا رہتا ہے، لڑائی کیا رہتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے بچہ۔ آپ دیکھیں گے جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو کتنا منا کر کے وہ کھلاتی ہے بچے کو، حالانکہ غلطی بھی کس کی ہے؟ اسی بچے کی ہے جو ناراض ہوا ہے۔ تو وہ 2-4 گھنٹے تک تو چلتا رہتا ہے، جب کھانے کا معاملہ آتا ہے تو اس کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ بچہ بھوکا سو جائے۔ سب سے زیادہ وہ کس میں حلم دکھلاتی ہے؟ کھانے کے معاملے میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، کہ ابراہیم بڑا بردبار ہے۔ نبیوں کے بارے میں، ان کے بیٹے کے بارے میں بھی، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ فبشرناہ بغلام حلیم، کہ میں نے ان کو اسماعیل جیسے بردبار بچے کی خوشخبری دی۔ وہ بندہ بھی رزق کے معاملے میں ایک مرتبہ اللہ سے، ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ بغیر کسی مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، یہ بات آپ کو بتائیے۔ ایک دن وہ مہمان بلایا انہوں نے، جا رہا تھا راستے میں، بیٹھ گیا، تو اس نے جو ہے وہ بسم اللہ نہیں کیا کھانے کے وقت پہ۔ تو ان کو یہ ہوا کہ یہ ہماری پارٹی والا نہیں ہے، یعنی یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جو ہے وہ جاؤ اپنا کام کرو، ہمارے ساتھ بسم اللہ کر کے کھانے والے لوگ بیٹھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ ابراہیم، ہم اس کو 90 سال سے کھلا رہے ہیں، بسم اللہ نہیں کرتا ہے، ہم اس کو 90 سال سے دے رہے ہیں اور یہ ڈیلی میرا انکار کر کے صبح کرتا ہے،
اس کے باوجود ہم 90 سال سے اس کو کیا دے رہے ہیں؟ رزق دے رہے ہیں. تم ایک وقت نہیں دے پائے جبکہ تم خود حلیم ہو. تو کیا بتانا چاہ رہا ہوں میں؟ یہ اس بات کی جو آپ کو ٹینشن ہوتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کا انکار کرتا ہے, نافرمانی کرتا ہے, اللہ کو مانتا نہیں ہے, 50 اللہ کو مانتا ہے, اس کے باوجود وہ آپ دیکھیں کہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے, پیسہ آ رہا ہے, خوب اللہ دللے کھا رہا ہے. یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی حلم والی صفت سب سے زیادہ لاگو ہوتی ہے. سمجھ میں؟ اچھا, اب میں اپنی بات کو قرآن مجید سے اس کو دلیل دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء. اللہ تعالیٰ بڑا ہی نرم دل ہے, نرم ہے, وہ بندوں کو رزق دیتا ہے. نرم کہنے کے بعد رزق کی بات کر دیا اس نے کہ اس معاملے میں میرا کرائٹیریا یہ نہیں کہ یہ میری فرما برداری کرتا ہے لہذا اس کو خوب دیا جائے, اور یہ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا اس کو نہیں دیا جائے. یہ کرائٹیریا رزق میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی اللہ والا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو زیادہ رزق دے دے, لیکن یہ وجہ کبھی نہیں ہوگی کہ ایک آدمی نافرمان ہے لہذا اس کا رزق کاٹ دیا جائے نافرمانی کی بنیاد پر. حالانکہ یہ انسانی مزاج ہے. آپ کس کے ساتھ احسان کرتے ہیں؟ جو آپ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے تو ہم اس کے ساتھ معاملہ کیسا کرنے لگتے ہیں؟ ہمارا ٹریٹمنٹ الگ ہو جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق ہیں, اور آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ صدیق ایک اللہ کی جانب سے ٹائٹل ہے جو نبی کے بعد کیا ہوتا ہے اس کا سیکنڈ درجہ ہوتا ہے. جب ان کی لڑکی پر الزام لگا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, تو مستح جو بدری صحابی ہیں وہ بھی اس الزام لگانے میں انوالو تھے, اور وہ اس مستح کو اسکالرشپ دیتے تھے ہر مہینہ کیونکہ وہ غریب تھے. جب ان کو معلوم ہوا کہ ہماری بیٹی پر جب الزام لگا یہ بندہ بھی شامل ہے, تو انہوں نے اپنے طور پہ کہا کہ میں اب اس کی اسکالرشپ بند کر دوں گا. میں اس کے ساتھ اتنا احسان کر رہا ہوں, یہ اس کو بھی نہیں سوچا ہماری بچی پر الزام لگانے میں اتنا بڑا الزام لگا دیا اس نے. پروردگار عالم نے ابراہیم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو نوٹس لیا کہ دیکھو تم جو کر رہے تھے مستح کے ساتھ اس کا بدلہ ہم سے لینا تھا, اس سے تو لینا نہیں تم کو. یہ تمہاری ذات کا معاملہ ہے, اس نے تمہاری بیٹی پر الزام لگایا, غصہ آنا, لیکن آپ نے احسان تو ہمارے لیے کیا ہے. ہم سے بدلہ آپ قیامت میں چاہتے ہیں, آپ تو اس سے بدلہ تھوڑے چاہتے تھے کہ میں اس کو اسکالرشپ دوں تاکہ یہ ہمارا جو ہے کیا ہے ہمارا کوآپریٹ کرے دنیا میں, اس لیے تو اسکالرشپ نہیں دی گئی. ابراہیم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھبرا گئے, ڈر گئے, اور انہوں نے جو ہے اس دن سے اس کی اسکالرشپ ڈبل کر دی. تو رزق کے معاملے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں آپ کو معلوم ہے میں سوسائٹی رن کرتا ہوں, بہت سے مسائل ہوتے ہیں, سب سے زیادہ توجہ گاؤں پہ رہتی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اندر سے سوسائٹی کے سخت مخالف ہوتے ہیں, حالانکہ سوسائٹی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی. مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے ایک آدمی کو سمجھا کہ یہ زیادہ مستحق ہے, ہم نے مدد کی. اب دوسرا آدمی آ کر کے بولا کہ صاحب مجھے بھی مدد کرو. میں نے دیکھا کہ نہیں, یہ اس کی مدد سے حسد کی بنیاد پر مدد چاہ رہا ہے. اب میں نے کہا کہ صاحب میں آپ کو نہیں کر سکتا. اب وہ یقینی بات ہے کہ ہمارے فیور میں تو نہیں رہے گا, مخالف ہوتا ہے. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے. اب اس وقت میں نے نوٹس کیا کہ حقیقت میں یہ ضرورت مند ہے. اب وہ سوسائٹی کے دوسرے ممبر کیا کہتے ہیں کہ مولانا یہ سوسائٹی کا مخالف آدمی ہے. ہم نے کہا دیکھو ہم مخالفت یا موافقت کی بنیاد پہ کوآپریشن کرتے ہی نہیں ہیں, ہم ضرورت کی بنیاد پر کرتے ہیں, لہذا وہ ایک الگ میٹر ہے. اس کا مخالفت کرنا الگ میٹر ہے. ہمارے سوسائٹی کا جو ایم ہے کہ اگر ہم کو یقین ہو گیا کہ بندہ پریشان ہے تو ہم اپنی طاقت کے مطابق کیا کریں گے, یہی ہمارا نیچر ہونا چاہیے. رزق کے معاملے میں, مدد کے معاملے میں پروردگار عالم نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ جتنی بھی صفت اللہ کی ہے وہ جتنا بندے کے اندر چلی آتی ہے اتنا زیادہ بندے کی تربیت جو ہے وہ سوسائٹی میں ایک اچھے آدمی کے طور پر ہوتی رہتی ہے. تو ایک بات تو میں یہ بتانا چاہتا تھا, یہ صفت اللہ کی ہے. تو ایک جگہ تو کہا ہے کہ غفور حلیم, کئی جگہ الگ الگ کہا ہے, لیکن یہ جو جوڑے اس نے بنائے ہیں
قرآن مجید میں، اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ ایک یہ ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی کی طاقت ہی نہیں ہے لہذا وہ نرم پڑ گیا ہے۔ بھئی ایک آدمی سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، پتہ چلا کراٹے ماسٹر ہے، غلطی بھی اس کی ہے، لیکن اب آپ اس کے سامنے کہتے بھیا منا کر کے بات کرتے ہیں۔ تو نرمی کی وجہ اپنی کمزوری ہے نا۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ غفور حلیم، وہ بردبار ہے۔ بردباری کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ غفار ہے، معاف کرنے والا ہے، اس کا مزاج ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ بندوں کو زیادہ سے زیادہ، یہ اس کی سنت ہے، اس کا کسٹم ہے، اس کا طریقہ ہے کہ وہ بندوں کے ساتھ مغفرت کا معاملہ کرتا ہے، لہذا اسے بردباری کرتا ہے۔ دوسری جگہ کہتا ہے کہ علیم حلیم، جاننے والا ہے اور بردبار ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو کچھ تم نے کیا ہے ساری نوٹس ہونے کے باوجود بھی، تمہاری غلطی جاننے کے باوجود بھی تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، نرمی کا۔ ہم پتہ چلا کہ ایک آدمی رونے لگا اور جھوٹا رو رہا ہے، ہم نرم پڑ گئے۔ ہمارے نرم پڑنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی چیٹنگ ہے، وہ بھی ہم اللہ کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ وہ کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں تمہارے اندر کیا معاملہ، اس کو بھی جانتا ہوں، اس کے باوجود میں کیا کرتا ہوں؟ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں۔ پھر کہتا ہے غنی حلیم، کہ بے نیاز ہے، تمہارے اوپر نرمی اس لیے نہیں کرتا ہے کہ کل تم اس کو ووٹ دے دو تاکہ وہ جو ہے اللہ بن جائے۔ تمہارے ووٹ دینے سے وہ اللہ نہیں ہے، وہ خود سے اللہ ہے۔ اسی لیے لفظ خدا فارسی کا خود سے ہے، کہ وہ خدا خود سے ہے، ہمارے الیکشن اور سلیکشن سے نہیں ہے کہ چلو بھائی اب ہمارے ساتھ جو لیڈر آپ کے ساتھ نرمی کرتا ہے اس کا مین مقصد کیا ہے؟ آپ سب لوگ مل کر کہیے بھائی آپ ہمارے ساتھ نرمی کیجئے، ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ آپ بتائیے کیا ہوگا؟ وہ تم سے بات بھی نہیں کرے گا۔ پورا ہندوستان، پورے ہندوستان کا لیڈر صرف اور صرف کس پر چلتا ہے؟ ووٹ پر چلتا ہے، ووٹ کی پالیسی ہے۔ تو اس کے پیچھے اس کا راز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سب چیز سے بے نیاز ہوں، اس کے باوجود بھی میں تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہوں۔ لہذا یہ صفت ایسی ہی ہمارے اندر بھی آنی چاہیے۔ مطلب کیا ہے کہ بے نیاز، رحم دلی اس وجہ سے نہیں کہ کمزوری، رحم دلی اس لیے نہیں کہ تم سے کچھ حاصل کرنا ہے، رحم دلی اس لیے نہیں کہ آپ میرا کچھ بگاڑ دیں گے، اس وجہ سے نہیں۔ مزاج بنانا ہے اپنا۔ اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ امت کا مزاج بنے کہ نرم دلی اور بردباری کے ساتھ سوسائٹی میں زندگی گزاری جائے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، فَاحْذَرُوهُ، اس سے بچو۔ اعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حلیم، جان لو کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اور بڑا حلیم ہے۔ اب یہاں پر پہلے اس نے کیا بتایا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، اس کے باوجود غفاری میری صفت ہے، لہذا میں کیا کرتا ہوں؟ تمہارے ساتھ مغفرت کا معاملہ کرتا ہوں۔ اپنے کوئی چیز اللہ پر تھوپی نہیں جا سکتی، آپ کو معلوم ہے؟ وہ اگر ہمارا کان پکڑ کر جہنم میں ڈال دے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ آپ نے جہنم میں کیوں ڈالا۔ ہم غلام ہیں، اور غلام کو کوئی رائٹ نہیں ہوتا، مالک نہیں ہوتا غلام کسی چیز کا۔ نوکری الگ چیز ہوتی ہے، غلامی الگ چیز ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اس نے کہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جن کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اسی قرآن میں لکھا ہے کہ سورج، چاند، پہاڑ، درخت، پرندے، چرندے سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن کسی کی عبادت کو اس نے کاؤنٹ نہیں کیا ہے۔ کاؤنٹ کیا ہے کس کی عبادت کو؟ ہماری عبادت کو کہا ہے اور جن کی عبادت کو۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جتنی بھی مخلوق ہے یہ سب نوکری کر رہی ہیں۔ سورج کا ایک ہی کام ہے، کیا؟ دنیا کو اجالا پہنچانا، ایک ٹائم پر نکلنا، ایک ٹائم پہ ڈوب جانا۔ اس کو علاوہ آپ اس سے بولو کہ بارش برسا دو، نہیں تھا۔ ہماری نوکری اتنی ہی نوکری ہے۔ اب ایک آدمی ایسا امام ہے، امام کی نوکری نماز پڑھانا۔ آپ متولی صاحب کہ میری گاڑی دھو، بولے گا ہم نہیں دھویں گے تمہاری گاڑی، کیونکہ میری نوکری کس چیز کی ہے؟ امامت کی ہے۔ آپ نے ایک ڈرائیور رکھا ہے، اس سے آپ بولے میرا کپڑا دھلو، وہ بولے گا صاحب میرا کام ڈرائیونگ کرنا ہے۔ یہ سب نوکری ہے، لیکن ہم اللہ کے غلام ہیں، اور غلام ہمارے ہاں فتویٰ ہے کہ غلام مالک نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنی جان کے بھی مالک نہیں ہیں۔
اپنے جسم کے پارٹ کے بھی مالک نہیں ہیں. کسی آدمی کو جو خودکشی سوسائڈ نہیں الاؤڈ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ختم کریں جس کے خود مالک ہو. آپ اونر ہی نہیں ہیں, آپ تو غلام ہیں. اب اس لیے وہ کیا ہے, غلامی کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, جو غلام ہوتا ہے, اب تو خیر غلامی کا دور نہیں ہے, غلام بولتا بھائی آقا بولا کہ صاحب میرا کپڑا پریس کرو, اس نے کپڑا پریس کر دیا. 5 منٹ کے بعد بولتا کہ ٹوائلٹ جا کے صاف کرو, ٹوائلٹ صاف کرے گا. 2 منٹ بعد بولتا بھائی ہمارے پیر دباؤ, پیر دبائے گا. 5 منٹ بعد بولتا کھانا پکاؤ, کھانا. کیوں؟ وہ غلام ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں کپڑا دھلنے کے لیے غلام ہوں, نہیں. تو ہم نے غلامی اختیار کی ہے پروردگار عالم کی, لہذا ہمارے ساتھ جو معاملہ ہے وہ ویسا ہی ہونا ہے جو اللہ بولتا ہے. اس آیت میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں غفور ہوں, میں حلیم ہوں, جبکہ تمہارے دلوں کو بھیدے کو جانتا ہوں, میں چاہوں تو کان پکڑ کے, کیونکہ تم میرے غلام ہو. لیکن میں نے اپنے اوپر خود لازم کر لیا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کروں گا, رحمت کا معاملہ کروں گا, غفاری کا معاملہ کروں گا, معاف کرنے کا معاملہ کروں گا, بردباری کا معاملہ کروں گا. کیوں؟ تاکہ یہ بندے جنت پہ چلے جائیں. یہ سب جنت میں جانے کے الگ الگ جو ہیں وہ گٹس ہیں کہ کسی طرح بندہ اپنے آپ کو کیا کر لے, آگ سے بچا کر کے جنت میں داخل ہو جائے. اچھا, حقیقت میں بردباری کا نام یہ ہے کہ آدمی غصے کی حالت میں صبر کرے. سب سے زیادہ ہم, حالانکہ جب غصہ ہوتا ہے تو ہم جو ہے وہ جو بردباری ہوتی ہے, جو صبر ہوتا ہے, وہ ہم لوز کر جاتے ہیں. ہو سکتا ہے 10 منٹ کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہو تو ہم کو یہ معلوم ہو کہ جو کچھ میں نے کیا یہ کیا کیا ہے, غلط کیا ہے. لیکن وہ تو سبھی لوگوں کو ہو جاتا ہے 10 منٹ کے بعد, اگر سب ریکگنائز کر لیتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. لیکن حقیقت میں بردباری نام کس کا ہے کہ غصہ آیا ہے اور کیا ہے, ٹھنڈے ہیں. سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ غصہ آنے کے بعد بندہ کیا رہے, ٹھنڈا رہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو غصہ جلدی آئے جلدی جائے, یہ ایک کیٹیگری ہے. دیر میں آئے دیر میں جائے, یہ دوسری کیٹیگری ہے. جلدی آئے دیر میں جائے, یہ سب سے برا ہے. غصہ آتا جلدی ہے, جاتا دیر میں ہے. بعض لوگ دیکھیں کوئی آفیسر ہو جاتے ہیں یا کچھ, دل میں رکھے ہوئے 2-2 4 سال 5-5 سال کے بعد اپنے نیچے والے سے بدلہ لے لیں گے اٹھا کر کے, وہ غصہ وہاں جا کر کے نکال دیتے ہیں. تو اور سب سے اچھا کیا ہے, دیر میں آنا جلدی جانا, دیر میں آنا اور جلدی. تو یہ 4 طریقے ہوتے ہیں غصے کے. اللہ کے رسول میں کہ سب سے اچھا غصہ اس بندے کا ہے کہ آتا دیر میں ہے اور جاتا بہت جلدی ہے. بہرحال یہ ہم کو آج آپ کو بات بتانا تھا بردباری کے بارے میں. دوسری چیز جو بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ ہے نرمی, جس کو لطیف کہتے ہیں, لطف کہتے ہیں, نرمی کہتے ہیں. ان اللہ لطیف بعبادہ, اللہ تعالیٰ بڑا نرم دل ہے. یہ جو نرمی کا معاملہ ہے اس کے بارے میں بڑی الگ الگ رائے ہیں, بہت لکھا گیا ہے. کہنے میں ایک چھوٹا سا لفظ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگوں دین میں آسانی کرو, دین میں آسانی کرو. ہم مولویوں کو کیا عادت ہے, کیونکہ ہم ہی تو اس کے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, پولیس ڈپارٹمنٹ ڈنڈا جلدی چلاتا. حالانکہ اگر آپ پولیس کے ورڈ کو, کبھی آپ نے دیکھا کہ پولیس اسمال لیٹر میں نہیں لکھا جاتا ہے. پولیس ہمیشہ کس میں لکھا جاتا ہے, کیپٹل لیٹر میں لکھا جاتا ہے. اگر آپ اس کے ایک ایک ورڈ کو جا کر کے دیکھیں کہ یہ پولیس کا جو کیوں نکالا گیا ہے, یہ اس کو لفظ پولیس کیوں رکھا گیا ہے, تو اس کے اتنے اچھے معنی ہیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. وہ ایک بھی موجود نہیں ہے اس کے اندر. پی سے پہلا ہی لفظ پولائٹ کا ہے کہ بڑے نرم دل ہوتے ہیں, بات ہی شروع کرتے ہیں سختی سے. عربوں میں تو خیر ماشاءاللہ اس بات کا ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے گا تو پہلے آتے ہی سب سے پہلا جملہ کیا بولیں گے, سلامتک, اللہ نے آپ کو سلامت رکھا. ہاتھ ملائیں گے, سلام کریں گے, گلے لگائیں گے. بھلے ہی آپ بڑے سے بڑے مجرم ہو لیکن وہ پہلے آپ کو دعا دیں گے سلامتک. آپ ہی کی غلطی ہے, آپ نے سگنل توڑا ہے, سب کچھ کیا ہے, لیکن وہ آ کر کے سب سے پہلے دیکھے گا بندہ اگر چوٹ ووٹ نہیں لگی ہے سلامتک کہہ کے آپ سے ہاتھ ملائے گا. اگر وہ خود عرب ہے تو ناک ملائیں گے, دونوں کافی خیریت ہے, یہ کیسے ہیں, اونٹ کیسا ہے, سب پوری کی خیریت لے لیں گے. سب خاری خیریت کے بعد اب پوچھیں گے معاملہ کیا ہے. تو وہاں پہ تو وہ لفظ پولائٹ کیا ہوتا ہے, استعمال ہوتا ہے.
تو ہم لوگ جو دیندار لوگ ہیں، جو مولوی لوگ ہیں، یہ بھی شریعت کے کیا ہیں؟ پولیس ہیں. لہذا ان کو بھی پہلا لفظ اگر وہاں نہیں ہے دنیا والے پولیس میں، تو کم سے کم ہم کو پولائٹ رہنا چاہیے. سمجھے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی کہ لوگوں دین میں آسانی کرو، مطلب کیا ہے کہ اس میں نرمی سے معاملہ کرو. نرمی کیا ہے؟ نرمی کی بھی ڈیفینیشن ہونی چاہیے نا. بھئی ایک آدمی کو سورہ بقرہ پڑھائی جاتی ہے تو بولتا بہت برا ہے، دوسرے آدمی کو قل اعوذ بالناس پڑھو تو کہتا ہے یہ بھی بڑی پڑھ رہا ہے. تو اب وہ پتہ چلا کہ نرمی کیا ہے. نرمی کو ڈیفائن ہونی چاہیے نا. بڑی چیز ہے. ایک صحابی کی کھیتی کرتے تھے، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً واقع ہے، وہ نماز پڑھاتے تھے اس محلے میں. تو اپنا عشاء میں لمبی کھینچا انہوں نے. یہ بندہ تھکا ہوا تھا، رات میں دن میں کھیتی کر کے آیا تھا. تو نماز پڑھا رہے تھے، یہ بیچ میں توڑ کے چلے گئے کہ تم ٹھیک ہے پڑھاؤ اپنا، میں جا رہا ہوں. اور جا کر اللہ کے رسول سے کہا کہ بھائی ایسا آدمی آپ نے رکھ دیا ہے امام، ہم لوگ کھیتی کرنے والے لوگ تھکے رہتے ہیں، یہ لمبی لمبی کھینچنا شروع کرتے ہیں. تو آج میں نماز توڑ کر کے بولا پڑھاؤ تمہیں، میں جا رہا ہوں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو بلا کر کے کہا بھائی دیکھو دین میں نرمی کرو، یہ جو تم کر رہے ہو نا یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو اس وقت انہوں نے پوچھا کہ بھئی وہ پھر کتنی چھوٹی چھوٹی پڑھانا کہ ان کو آسانی رہے. تو آپ نے کہا بھئی والشمس وضحاہا پڑھ لو، الم نشرح پڑھ لو، اس قسم کے پڑھ لو، تم سورہ بقرہ ہی شروع کر لیتے ہو. سمجھے نہیں؟ تو معاملے میں نرمی، تو جو آسانی جو حضور نے فرمایا دین میں، تو اس میں ایک چیز میں آپ کو ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں، غور سے سنیے. جو چیزیں نفل ہوتی ہیں ان پہ ہم سختی سے برتاؤ نہیں کریں. کوئی کر رہا ہے ٹھیک ہے. اچھا، بعض چیزیں مباح ہوتی ہیں. مباح کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو شریعت نے منع نہیں کیا ہے، جائز ہے کرنا، اس پر آپ سختی نہیں کریں. مثال کے طور پر کہیں کھانا کھانے بیٹھ گئے اور پتہ چلا وہاں کرسی پہ کھلا رہے ہیں. اب مولوی صاحب کہہ رہے ہیں ہم تو کرسی پہ بیٹھیں گے نہیں بھائی. اچھا، اب اس کے لیے مسئلہ کھڑا ہو گیا. ایک جگہ ایسے ہو گیا ہم لوگ پہنچ گئے، اب وہ 10-12 بڑے بڑے مولوی تھے. اچھا، ویسے جب اکیلے رہتے ہیں تو گھر میں کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیں گے ہم، یہاں ان کو چڑھ گئی کہ آپ کرسی پہ کھانا نہیں کھائیں گے. اب وہ بیچارہ بہت پریشان. تو کیا کریں مولانا صاحب؟ ہم نے کہا میری کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم صرف ویسے کھانا نہیں کھائیں گے جس کو حضور نے منع کیا ہے. یہ جہاں تک معاملہ ہے، ہم آپ کو اپنے گھر میں ہم تقویٰ دکھلائیں، ہم یہاں آپ کو تقویٰ، ہم کرسی بیٹھ کے کھا لیں. کہا ہم نے کہا وہ نہیں کھاتے، میرا آپ کھانا لگا دیا، میں کھا لوں گا. خیر میں نے کھا لیا. اب وہ کرسی کا معاملہ پھنسا کہ کیا کیا جائے. اب وہ نیچے بچھانے کے لیے کوئی چیز نہیں. میں بولا 2-4 میز ایسا کرو بچھا دو توڑ کر کے، اس میں پیر ہوتے نا اس کے توڑ دو. تو ہم نے کہا جس کو زمین بچھا دو، کوئی چیز بچھا دو، بچھا کر کے اسے بیٹھ کر کھانا کھائے. اب یہ جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب تک منادی نہیں ہے تب تک سختی نہیں کریں. دیکھیں اگر ایسا کریں گے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، جو نئی جنریشن ہے وہ اپنے دل میں یہ سوچتی ہے یار کہاں یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے. یہ کیفیت نہیں آنے دیں اپنے گھر کے بچوں کو. اسلام کو اتنا ٹائٹ نہیں کریں کہ وہ مجبور ہو کر کے، ٹھیک ہے اماں ابا بہت پکے مسلمان ہیں لہذا وہ آپ سے نہیں بول رہا ہے، لیکن اگر اندر بھی اس نے سوچ لیا تو اب وہ بیکار قسم کا سوسائٹی کا آدمی ہو جائے گا. لہذا ایسا نہیں معاملہ کرے سختی کا کہ وہ بچہ یہ سوچے کہ میں کہاں مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا. چھوڑے کتنا، جتنا کہ منع نہیں ہے شریعت میں وہاں تک آپ اس کو ڈھیل دیتے رہیں. جہاں پہ شریعت نے منع کر رکھا ہے وہاں پر سختی سے عمل چلو. خود شریعت نے اتنی لبرل ہے اسلامی شریعت کہ اس نے خود اتنا ڈھیل دے رکھی ہے کہ زندگی آسانی سے گزاری جائے. تو اس میں ایک چیز کیا ہے کہ جو چیز نفل ہے یا جو چیز مباح ہے اس میں سختی نہیں کرے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مقصد ہے. ان کی اللہ کے رسول کی ایک بیوی کا واقعہ ہے کہ رات میں بہت عبادت کرتی تھی، تو جب نیند آتی تھی تو چھت میں ایک رسی باندھے ہوئے تھی اور اس رسی میں ایک گانٹھ لگائے ہوئے تھی. تو وہ پکڑ لیتی تھیں، جب وہ جھومنے لگتی تو اس کو پکڑ لیتی. نفل نماز میں اتنی حرکت کرنا جائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نوٹس دیا یہ کیا لٹک رہا بھائی، کہا کہ یہ رسی ہے. تو وہ سوچی نا کہ اب یہ بتائیں گے، جب ہم نفل پڑھتے ہیں تھک جاتے ہیں گرنے لگتے ہیں تو رسی پکڑ لیتے ہیں. تو اللہ کے رسول خوش ہو گئے، ہوں بڑی عبادت گزار ماشاء اللہ.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوری بات سنی انہوں نے کہا کہ جب تم کو نیند آئے تو سونا سب سے افضل ہے، کیونکہ پھر آپ نے اس کی وجہ بھی نہیں پتا چلا تم کو نیند آ رہی ہے اور تم کچھ کا کچھ زبان سے کہہ رہے ہو، عبادت ہونے ہی نہیں ہے، سونے میں کچھ کا کچھ جملہ نکل رہا. ایک ہمارا دوست تھا ٹیچر، بہت سوتا تھا ماشاءاللہ، جیسے ہمارے مولوی غلام صاحب سوتے ہیں، بہت سوتا تھا. تو جب وہ چیک کرتا تھا بچوں کی نوٹ بک تو سوتے سوتے اب وہ اس کی عادت پڑ گئی تھی، ایسے پلٹتا رہتا کرتا رہا، کئی سادے پیج پہ اس نے چیک کر ڈالے، سوتے سوتے میں سادے پیج پر بھی سگنیچر مار رہا ہے اور لال رنگ لگا رہا ہے. تو وہ اتفاق سے میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ سو رہا ہے اور چیکنگ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. میں جا کر کے ہاں کیا ہے، میں نے یار کیا کر رہے ہو، کیا جائیں، ہم نے کہا سب تو تم نے سادے پہ چیکنگ کر رکھی. تو اب اس وقت خیر وہ تو غلط ٹائم، ابھی نہیں کہیں گے اچھا تم کلاس چھوڑو سو جاؤ، وہ تو سستی کی وجہ سے. وہ رات کا ٹائم جس میں وہ بیوی کر رہی تھی، حضور نے منع فرمایا کہ جب تم کو نیند آئے تو کیا ہے سو جاؤ. ایک ایسے ہی صحابی کا اور واقعہ ہے، پوری رات عبادت کرنا، دن میں روزہ رکھنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. اب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے، عدالت لگی ہوئی تھی. انہوں نے آ کر کے بیوی نے کہا کہ ہمارے شوہر رات بھر نماز پڑھتے، دن بھر روزہ رکھتے ہیں. کمپلینٹ اس نے اس انداز میں کی. تو حضرت عمر نے سوچا کہ یار بڑا اچھا آدمی ہے، تو وہ یہ کہے، اس نے سوچا کہ میں یہ بات کہہ رہی ہوں تو سمجھ جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا آدمی نوٹس نہیں لیا. تو اس نے کہا اتنی بات ہے، ٹھیک ہے چلو بات معلوم ہو گیا بھائی تمہارا شوہر بہت اچھا ہے. وہ جانے لگی. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کمپلینٹ کرنے آئی تھی، آپ نے تو نوٹس ہی نہیں لی. کہا کیا کمپلینٹ ہو؟ تو کہہ رہی رات بھر عبادت کرتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے. تو ابی بن کعب کی رات پوری عبادت کے لیے نہیں ہوتی، دوسرے کام بھی ہوتے ہیں. کہا کہ تم کیا سمجھے؟ کہا وہ کمپلینٹ کرنے آئی تھی کہ میرا شوہر میرا حق ادا نہیں کرتا. کہا تم نے بات سمجھا؟ کہا بلا اس کو. وہ عورت کو بلایا گیا. کہا بھائی تم جو بات کرنے آئی تھی وہ تعریف کرنے آئی تھی یا شکایت کرنے؟ اس نے کہا نہیں میں شکایت کرنے آئی تھی، لیکن آپ سمجھے نہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مسئلے کی تحقیق کریں گے. پھر دوسرے دن عدالت میں حضرت کو بلایا گیا، وہ جو بہت زیادہ نماز پڑھ رہے تھے. ان کو بلایا، پوچھا گیا کہ بھائی ایسی بات ہے؟ کہا ہاں میں تو رات بھر عبادت کرتا ہوں، دن بھر روزہ رکھتا ہوں. تو عبداللہ بن ابی انہوں نے کہا کہ آپ ہی ججمنٹ بھی دیجئے، جب بات آپ سمجھے تو فتویٰ بھی آپ ہی دیجئے کہ اب اس کا مسئلے کا حل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کی حرکت ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ دین میں اتنی سختی نہیں ہے، دین میں نرمی کی بات ہے. تم روزہ رکھو، رات میں عبادت کرو، لیکن تم 3 دن عبادت نہیں کرنے کا ہے، یعنی 3 دن عبادت کرنے کا ہے، چوتھے دن عبادت نہیں کرنا. یہ ججمنٹ تمہارے بارے میں ہے. بہت تم کو عبادت کا شوق ہے رات بھر کرنے کا، تو ایک دن آپ کو ہر حال میں 4 دن میں کیا کرنا ہے؟ چھوڑنا ہے. یہ تمہارے بارے میں فیصلہ ہے. خیر چلے گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھا یہ 3 اور 1 کا چکر آپ نے کیا چلایا؟ صحابی سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے ججمنٹ دیا اس کی بیس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کی 4 بیوی ہوتی تو اس کا نمبر کب آتا؟ چوتھے دن. اس لیے میں نے کہا کہ 3 دن تک تو شرعی لحاظ سے اس کو برداشت کرنا چاہیے، چوتھے دن اس کا نمبر آتا، لہذا میں نے یہ ججمنٹ اس بنیاد پر دیا اٹھا کر. سمجھے؟ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اللہ کے رسول نے جو بات فرمائی کہ لوگوں دین میں نرمی کرو، تو نرمی کا مطلب یہی ہے کہ جو نوافل چیزیں ہیں، جو مباح چیزیں ہیں، اس میں سختی نہ کریں. اچھا جہاں تک گنجائش ہے اس گنجائش کو کیا کرو؟ برداشت کرو. ایک صحابی کا واقعہ مشہور ہے، غالباً آپ کو اس کے پہلے بتایا نہیں بتایا ہوں. روزے میں رمضان میں ان سے کیا ہو گیا، انہوں نے بیوی کے ساتھ صحبت کر لی. اب پہلے تو پوری بات آج بتا رہا ہوں، بیچ بیچ سے ہمیشہ بات بتائی جاتی ہے. تو پہلے اپنے 2-4 جو بڑے تھے ان سے کہا کہ مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی، اب میں کیا کرنا، اور میرے ساتھ چلو اور اللہ کے رسول کے سامنے اس مسئلے کو رکھو. وہ بولے غلطی تم نے اتنی بڑی کی ہے، ہم لوگ تو قطعی جائیں گے نہیں. انہوں نے بڑی سختی برتی ان کے ساتھ. اب یہ بیچارے بہت پریشان، اب ان کو اندر سے گلٹی بھی ہو رہی کہ اتنا بڑی حرکت ہو گئی ہے، معلوم نہیں کیا سزا ملے گی. تو گاؤں والے بولے کہ میں نہیں جاتا آپ کے ساتھ. کہا ٹھیک ہے آپ نہیں جاتے، میں جاؤں گا بھائی، مجھے تو جانا ہے. گئے اللہ کے رسول کے پاس، اپنی پوری بات رکھ دی کہ ایسی سی بات ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ یہ تو مسئلہ نص سے ہے،
لہذا آپ ایک غلام آزاد کریں. تو انہوں نے اپنی گردن پہ ہاتھ رکھا, کہا یہی ایک گردن میرے قبضے میں ہے, بقیہ کوئی گردن میرے قبضے میں نہیں کہ میں اس کو آزاد کروں. تو حضور صاحب نے فرمایا کہ 60 دن روزہ رکھ لو. کہا ایک روزے میں تو یہ عالم ہوا اور 60 میں تم اور رکھا رہے. دیکھیں کتنی لاجک بات سید الانبیاء سے کر رہا ہے بندہ بے تکلف, کیونکہ وہ دل کا سچا آدمی ہے. وہ کہہ رہا اللہ کے رسول اگر اتنا ہی ہم اپنے اوپر قدرت رکھتے تو یہ معاملہ ہی کیوں پیش آتا, 60 روزہ آپ اور رکھا رہے, کیسے گاڑی چلے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ایسا کرو کہ 60 مسکین کو کھانا کھلا دو اور فلاں جگہ چلے جاؤ, وہ ایک زکوٰۃ وصول کرتے ہیں اور ان سے پیسے لے لو اور جا کر کے. کہا ٹھیک ہے. ان کے پاس گئے, جا کر وہ لے کر کے آ گئے. تو پوچھے کہ کس کو کھلانے کا اس کو. کہا کہ کسی غریب کو کھلا دو. کہا آج رات میں خود فاقے سے ہوں, آج میں آیا ہوں, رات میں نے کھانا نہیں کھایا ہے, میں خود فاقے سے ہوں اور اس پورے وادی میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہے نہیں. انہوں نے کہا جاؤ بھائی تم ہی کھا لو. دیکھیے کہاں تک معاملے کو نرم کیا. ہم ہوتے نہیں بیٹا تمہیں 60 دن روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے, کوئی چھٹکارا نہیں ہے. بولے گا مولوی صاحب ٹھیک ہے جا رہا ہوں, اس کو رکھنا ہی نہیں, مولوی صاحب کو سلام کر کے چلا جائے گا. مسئلے کا حل ہم نہیں کریں گے, کیونکہ ہم کیا ہیں, لکڑی کی طرح ٹائٹ ہیں. جہاں تک شریعت نے گنجائش رکھی ہے, پروردگار عالم سب کچھ جاننے کے باوجود, بعض لوگ مثال دیتے ہیں کہ رب کی صفت پانی پر ظاہر ہوتی ہے نرمی کی. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ رب کی جو لطیف صفت ہے وہ پانی پر ظاہر ہوتی ہے. آپ دیکھیں پینا چاہیں پی لیں, کلی کرنا چاہیں کلی کر دیں, ایسا نہیں کہ پی لیے تو اب نکلے گا نہیں. پھینکنا چاہیں پھینک دیں, لینا چاہیں لے لیں. اس کے اندر کتنی لطافت ہے موجود کہ وہ ہر طریقے سے کیا ہوتا ہے, تھوڑی سی جگہ پائے گا نکل جائے گا, بند کرنا چاہیں رک جائے گا. ساری کیفیت اس کے اندر کیا ہے, پانی کے اندر موجود ہوتی ہے. کیونکہ وہ اللہ کی جو لطیف صفت ہے وہ کہتے ہیں کہ پانی کے اوپر سب سے زیادہ ظاہر ہوتی ہے. ایسے ہی ہم کو چاہیے کہ ہم بھی پروردگار عالم کی شریعت کے معاملے میں اپنے اندر کیا کریں, نرمی کو اختیار کریں. اچھا, معاملات میں نرمی. نمبر 1, بات کے انداز میں نرمی. سب سے زیادہ معاملہ اس میں ہمارے اردو زبان میں محاورہ ہے کہ یہی زبان آدمی کو جوتے بھی کھلاتی ہے اور لڈو بھی کھلاتی ہے. بات کرنے کا انداز اتنا زیادہ افیکٹو ہوتا ہے کہ جس کو آپ تصور نہیں کرتے. باڈی لینگویج تو بہت زیادہ. بھائی آپ کسی سے کہتے ہیں بھائی صاحب چلے جائیں بھائی, اور کسی سے کہیں نکل آؤ, تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. بات وہی آپ کہہ رہے ہیں. تو اگر انداز جو ہے وہ نرمی کا اختیار کر لیا جائے تو اچھے اچھے بندے کیا ہوتے ہیں, پگھل جاتے ہیں. پروردگار عالم کی یہ صفت ہے کہ وہ بندوں سے بڑی خود اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کے مقابلے میں کہتا ہے کہ آپ جائیں تو وہاں نرمی سے بات کریں. اچھا, اب نرمی کتنی کی جائے وہ یہ بھی تو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل تھے. اللہ کو خود کہنا پڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سختی کرو کافر کے ساتھ, وغلظ, سختی کرو. حالانکہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ خود بول رہا ہے. کب؟ جب وہ اسلام اور نقصان کو پہنچانے پر آ جائیں مسلمان کو, تو ایسی جگہ پر اب آپ نرمی نہیں اختیار کریں. وغلظ علیہم, اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سختی اختیار کرو ورنہ معاملہ بگڑ جائے گا. جیسے آپ کو کئی مرتبہ بتایا کہ ایک ظلم ہو رہا ہے, آپ جا کر کے وہاں نرمی دکھلائیں گے, ہنس کر بات کریں گے, تو وہ ظلم نہیں بند کرے گا, آپ کو ٹائٹ ہونا پڑے گا. بچے کے ساتھ بھی ہم یہی کرتے ہیں نا, پہلے سمجھاتے ہیں بجھاتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے تیسرا درجہ. بھئی ہر آدمی پہلی ہی غلطی میں بچے کو جھانپڑ کھینچ کے نہیں مارتا ہے. پہلے سمجھاتا ہے بھیا منا کر کے سمجھاتا ہے. جب دیکھتا ہے اب گاڑی نہیں چلتی ہے تو کیا کرتا ہے, جس کو آپ آج کل کے لینگویج میں کہتے ہیں کہ تشدد کرتا ہے, انتہا پسندی جسے آج کل کی ڈیفینیشن میں کیا. ہر باپ اپنے بچے کے ساتھ یہی کرتا ہے. لیکن یہ اب مثال کے طور پر ایک آدمی نے جھانپڑ مارتے دیکھ لیا, اور وہ کہہ رہا ہے مولانا صاحب تو بہت سخت ہیں بچوں کے ساتھ. ارے بھائی جب وہ مارا ہے اس کے پہلے والی بات آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ وہ معلوم نہیں ہے, آپ نے انتہا پسندی کا الزام لگا دیا. ایک آدمی کو اس کمرے میں بند کر دیں, ادھر کا دروازہ لاک کر دیں, ادھر کا دروازہ چلے جائیں. اب بندہ بند کمرے پہ بند ہے, اب وہ کھڑکی تو نہیں توڑے گا تو کیا کرے گا؟ اب کھڑکی توڑتے ہوئے جب روڈ والے دیکھے تو بولتے ہوئے اتنا بدماش آدمی دروازے سے نہیں جاتا, کھڑکی توڑ کے آ رہا ہے. ارے بھائی یہ معلوم کرو دروازہ بند ہے.
दरवाज़ा बंद होने की वजह से तशद्दुद अख्तियार किए, जिसको तुम तशद्दुद कह रहे हो। तो तशद्दुद की डिफिनेशन ऐसी नहीं होती है। आप ये देखें, तशद्दुद करने पर बंदा मजबूर हो जाता है? एक माँ बच्चे को नहलाती है, रगड़ रगड़ के नहलाती, अब आपको मालूम नहीं है कि नहला रही, बच्चा खूब रोता, अब आप वो अलग नहला रही, आप दूसरे कमरे में बैठे हैं, आप गालियाँ दे रहे हैं। क्या ऐसी माँ है, बच्चे को चुप नहीं करा सकती, इतना रुला रही है, इसके अंदर जर्रा बराबर हमदर्दी नहीं है, मोहब्बत नहीं। अब जब आपको मालूम हो जाएगा नहीं साहब ये नहला रही है, उसकी मैल निकाल रही है, करेंगे हाँ बड़ा अच्छा काम किया इसमें। तो सबसे पहले ये हमको मालूम होना चाहिए। तो तशद्दुद करने की भी जगह होती है। हर बंदा मिजाजन तशद्दुद नहीं, किसी का नहीं होता है। मजबूर होकर के क्या होता है, बंदा तशद्दुद क्या करता है, अख्तियार करता है। हालात ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं कि बंदा क्या होता है, तशद्दुद अख्तियार करता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने जहाँ रहमतुल लिल आलमीन का खिताब दिया, वहाँ ये बात भी कही कि वक़ुलुद अलैहिम, जब मामला फंस जाए तो आप सख्ती से निपटे, वरना नरमी से, वो कहते हैं ना कि सीधी इंग्लिश से कभी कभी घी नहीं निकलता, लिहाजा उंगली को ऐसे टेढ़ी करते तो घी बाहर आ जाता है। तो ऐसी जगह पर नरमी के साथ साथ हमको सख्ती भी करनी चाहिए। एक बात आगे बता करके अपनी बात हम खत्म कर, ये नरमी का मामला सबसे ज़्यादा जिसको अख्तियार करने की ज़रूरत है, वो दो लोग दीन का काम करते हैं। दीन के काम में सबसे ज़्यादा नरमी जो है वो अख्तियार करते हैं, क्योंकि जिसको हम बात अपनी समझाना चाह रहे हैं, वो चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, उस पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज बात होती क्या है, नरमी से होती है। अगर हम सख्ती से बात करेंगे तो नतीजा ये निकलेगा कि जो बना बनाया मामला वो भी बिगड़ जाएगा। तो दीन के मामले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप पूरी ज़िंदगी देखें, मक्की ज़िंदगी तो इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा मिसालें हैं कि मतलब सैकड़ों मिसालें दी जा सकती हैं कि आपने दीन के मामले में कितनी नरमी, कचरा डालने वालों पर, पीछे से आवाज़ करने वालों पर, सीटी बजाने वालों पर, पत्थर मारने वालों पर, सबके साथ आपने क्या मामला रखा, नरमी का मामला रखा। क्योंकि आपको यह था कि किसी तरह दीन की बात इन तक पहुंच जाए। तो दीनदार के लिए जो दाई का दावत का काम करते हैं, उनको चाहिए कि सबसे ज़्यादा इस मामले में नरमी अख्तियार करें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आगे बात होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा